نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ، رکوع نمبر 1۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر القرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی سے شیطان مردود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ اور تفسیر القرآن شروع کرنے سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کے کیا فضائل بیان فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی ذکر تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو جیسا کہ قبریں خالی ہوتی ہیں۔ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان نہیں آتا بلکہ وہاں سے دور سے بھاگ جاتا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ ذالک وہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فی میں ہی اس، ہدا ہدایت ہے، لی واسطے، متقین پرہیزگاروں کے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، ساتھ غیب چھپے ہوئے، واو اور یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، واو اور من اس سے، ما جو رزقنا دیا ہم نے، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، ساتھ، ما جو انزل اتارا گیا، الیہ طرف، کا آپ کی، اور ما جو انزل اتارا گیا، من سے، قبلی پہلے، کا آپ کے، اور ساتھ، آخرت آخرت، ہم وہ، یقینون یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک وہی لوگ، علی اوپر، ہدا ہدایت، من سے، رب رب، ہم اپنے، اور اولئک وہی لوگ، ہم وہی، مفلحون مراد پانے والے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان بے شک، الذین جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہ اوپر، ہم ان کے، کیا، انذرتا ڈرایا آپ نے، ہم انہیں، ام یا لم نہ، تنذر ڈرایا تو نے، ہم انہیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔
ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ خاتمہ مہر کر دی اللہ نے علی اوپر قلوب دلوں ہم ان کے و اور علی اوپر سمع کانوں ہم ان کے و اور علی اوپر ابصار آنکھوں ہم ان کی غشاوتٌ پردہ ہے و اور لا واسطے ہم ان کے عذاب عظیم بڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ جو ہر روز قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ دو روشن چیزوں کو پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندوں کی دو جماعتیں صف بنائے ہوئے ہوں۔ اپنے لوگوں کے لیے خوب زوردار سفارش کریں گے۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور وہ اہل باطل کے بے بسی کی نہیں، اہل باطل کے بس کی نہیں، یعنی وہ اسے حفظ نہیں کر سکتے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اہل باطل سے جادوگر مراد ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کے پڑھنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو کہ سب آیتوں کی سردار ہے، اور جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے اس گھر سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء، سورہ حج، سورہ نور کو سیکھو کیونکہ ان میں فرائض بتائے گئے ہیں۔ در منشور سے نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کی وجہ سے اسے ایک نیکی ملے گی اور نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں رکھیں تاکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اس کا وحی الہی ہونا اور خداوند قدوس کی طرف سے نازل ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نظر سے ہی کی جائے تو کسی عاقل کے لیے کسی طرح کے کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر انسان کو قرآن نے حق کی دعوت دی اور بار بار سمجھایا اور دلائل پیش کیے جن کو سامنے رکھ کر تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بھی ہدایت پر آ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس سے وہی لوگ نفع حاصل کرتے ہیں جو اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے حق قبول کرتے ہیں، اور یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا اور شرک و کفر سے بچنا ہے۔ متقین کی صفات کیا ہیں؟ یعنی کہ کون سے لوگ متقین ہیں جنہوں کو متقین و پرہیزگار کہا جاتا ہے؟ اول یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کو خبر دی ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس پر جنہوں نے یقین کر لیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں بتاتے ہیں ان پر بھی یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ نہ تو انہوں نے دیکھا اور نہ انہوں نے پرکھا، بس وہ صرف سننے کی بات پر یقین کر لیں۔ ایسے لوگوں کو متقین کہا جاتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، ان سب کو مانتے ہیں۔ یعنی کہ اگر بے شک ماضی کی باتیں بتا دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماضی کے واقعات بتائے اور مستقبل کا بھی بتایا، جو متقین لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ سچ ہے، جو ماضی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ بھی سچ ہے، جو مستقبل بتایا جا رہا ہے وہ بھی سچ ہے۔ یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں بتاتے، بے شک کچھ بھی بتاتے، بے شک وہ ماضی کے حالات بیان فرماتے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے مستقبل کے بارے میں کچھ بتاتے، تو وہ ان پر ایمان لے آتے۔ بغیر دیکھے صرف خبر پر ایمان لے آنا، یہ ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کے حالات سب ہی دیکھ لیں گے اور مان لیں گے، لیکن دیکھنے کے بعد مان لینا اور ایمان لانا معتبر نہیں۔ یعنی کہ ایک چیز جس کو دیکھ کر لیا جائے یا کیا جائے، اس کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اسے تسلی کر کے لے لیا یا تسلی کر کے دیکھ لیا، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو نہ دیکھا نہ پرکھا، صرف سن کر ہی اس پر اعتماد کر لیا، ایسی چیز کو تو معتبر ہی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے آپ کا دیدار کیا اور آپ پر ایمان لائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بھی بہت زیادہ خوش نصیب اور بھی ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے تو مجھے دیکھا اور پھر ایمان لائے، اور جو میری امت آپ کے بعد آئے گی وہ تو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائے گی، اس لیے وہ زیادہ شان والے ہوئے۔ اللہ کے کسی ایک نبی یا اس کی کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بھی کفر میں داخل ہے۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں ان کافروں کا ذکر فرمایا جن کا اللہ کے علم میں خاتمہ کفر پر ہونا ہے، اور جو لوگ حق واضح ہوتے ہوئے اور حق و باطل کو سمجھتے ہوئے کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہی ہونا ہے، کیونکہ انہیں سب پتہ ہے، ان کے سامنے ہر چیز روشناس ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہیں، انہیں سب کچھ سمجھا دیا گیا، انہیں سب کچھ بتا دیا گیا، مگر وہ لوگ پھر بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور کفر پر ہی جمے ہوئے ہیں، تو ان کا خاتمہ بالایمان کفر پر ہی ہونا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، خواہ یہود و نصارہ ہوں، خواہ ہندو و مشرک، خواہ دوسری کسی قوم کے افراد ہوں، اہل اسلام ان سے ملتے رہتے ہیں اور دلیل سے ان کو عاجز اور خاموش کر دیتے ہیں، اور ان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو قرآن اور اسلام کو حق جانتے ہیں، پھر بھی نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ پڑھا اور جو کچھ سیکھا، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 1 مکمل ہوا، اب انشاءاللہ رکوع نمبر 2 سے شروع کریں گے۔